تصور کیجیے آج سے قریب 450 سال پہلے کشمیر کی وادیوں میں ایک ایسی آواز گونجتی تھی جسے سننے والے ٹھہر جایا کرتے تھے۔ ایک ایسی خاتون جس نے نہ صرف شاعری لکھی بلکہ اپنے درد، اپنی محبت اور اپنے دور کی کہانی کو گیتوں میں ڈھال دیا۔ صدیاں گزر گئی ہیں، سلطنتیں بدل گئیں، لیکن آج بھی کشمیر میں ان کا نام اسی احترام سے لیا جاتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں حبہ خاتون کی، جنہیں کشمیر کی بلبل کہا جاتا ہے۔ لیکن آخر حبہ خاتون تھی کون؟ آپ کو بتائیں کہ ان کا اصلی نام زون تھا، جس کا مطلب ہوتا ہے چاند۔ مانا جاتا ہے کہ ان کا جنم 16ویں صدی میں پمپور کے پاس چاندہرا گاؤں میں ہوا تھا۔ ایک عام پریوار میں جنمی زون کو بچپن سے ہی پوئم اور میوزک سے گہرا لگاؤ تھا، لیکن کہانی یہیں سے دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس دور میں جب خواتین کی آواز اکثر گھر کی چار دیواری تک محدود رہتی تھی، زون نے اپنے جذبات اور احساسات کو کویتا کے ذریعے اظہار کرنا شروع کیا۔ ان کی کویتاؤں اور گانوں میں کشمیر کی قدرتی خوبصورتی، محبت، جدائی اور انسانی جذبات کی گہری جھلک دکھائی دیتی ہے۔ ان کی زبان عام لوگوں کی زبان تھی، اس لیے ان کی شاعری سیدھے لوگوں کے دل تک پہنچ گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ زون حبہ خاتون کیسے بنی؟ لوکل روایت اور ہسٹوریکل ڈیٹیل کے مطابق ان کی ملاقات کشمیر کے آخری آزاد حکمران یوسف شاہ چک سے ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ یوسف شاہ ان کی آواز اور شاعری سے اتنے متاثر ہوئے کہ بعد میں دونوں کی شادی ہو گئی۔ اس کے بعد زون کو حبہ خاتون کے نام سے جانا جانے لگا، لیکن ان کی زندگی کا سب سے دردناک چیپٹر ابھی باقی تھا۔ 16ویں صدی کے آخر میں مغل سلطان اکبر نے کشمیر پر اپنا کنٹرول بڑھانا شروع کر دیا۔ یوسف شاہ چک کو دربار میں بلایا گیا اور بعد میں انہیں کشمیر سے دور بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد دونوں کی جدائی ہو گئی۔ یہی جدائی حبہ خاتون کی شاعری کا سب سے بڑا موضوع بن گئی۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی باقی کی زندگی کشمیر کی وادیوں میں بھٹکتے ہوئے، گانا گاتے اور اپنی بچھڑی ہوئی محبت کو یاد کرتے ہوئے بتائی۔ ان کے کئی مشہور گانے آج بھی کشمیری لوک میوزک کا حصہ ہیں۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ حبہ خاتون صرف ایک لو سٹوری کا نام نہیں ہے، وہ کشمیر کی ثقافتی پہچان، خواتین کے اظہار خیال اور لوک ادب کی سب سے مضبوط آوازوں میں سے ایک مانی جاتی ہیں۔ ان کی رچنائیں آج بھی گائی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں اور کئی پیڑھیوں تک پہنچائی جاتی ہیں۔ ایک عام گاؤں کی لڑکی جو اپنے الفاظ کی طاقت سے تاریخ کا حصہ بن گئی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ 450 سال بعد بھی حبہ خاتون صرف کتابوں میں نہیں بلکہ کشمیر کے گانوں، اس کی ثقافت اور لوگوں کی یادوں میں زندہ ہیں، اور یہی کسی شاعر کی سب سے بڑی جیت ہوتی ہے۔